بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أي المشرك الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا اور توحید اور اس کے متعلق ضروری باتوں سے ہماری آگاہی کرائی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیجا جائے کم ہوگا. بالخصوص اس رات جو جمعہ کی رات ہے، ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم جمعہ کی رات اور دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج بتاریخ 16 ربیع الثانی 1428 ہجری بروز جمعرات مطابق 3 مئی 2007 عیسوی بروز جمعرات بعد نماز مغرب حی الرحاب کے اس علاقے میں یہ کشف الشبہات فی التوحید کا درس چل رہا ہے. برادران اسلام، معزز سامعین، اس سے پہلے کے درس میں، یعنی پچھلے درس میں، بلکہ اس سے پہلے کے دروس سے مشرکین کے اعتراضات کا آغاز ہوا، ان کے شبہات کا، ان کے ڈاؤٹس کا، کہ وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کس طریقے سے اعتراضات کرتے ہیں اور کس طریقے سے قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کرتے ہیں. محکم آیتوں کو چھوڑنا، متشابہ آیتوں کو اختیار کرنا ان کی ایک پہچان بتائی گئی ہے قرآن کی آیتوں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر اور مفصل
شارٹ میں اور ان ڈیٹیل دونوں قسم کا جواب دیا ہے، ہم کو سکھایا ہے تاکہ ایسے لوگوں کا وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم جواب دیں. جیسا کہ اس کی مثال پچھلے دروس میں ہم نے پڑھی کہ اگر وہ ایسی آیتیں پیش کرے آپ کے سامنے جس کا معنی آپ کو نہیں معلوم ہے یا جس کا معنی واضح نہیں ہے، ایک عام بات جیسا کہ یہ آیت کہ اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ کو نہ ڈر ہے نہ غم ہے. اب یہ ایک آیت ہے، اس میں ایک نیوز ملی، ایک خبر ملی کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. اب اس آیت سے وہ یہ دلیل لے رہا ہے کہ چونکہ ان کو خوف نہیں ہے، ان کو غم نہیں ہے، لہذا چونکہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے. تعریف اس لیے کی گئی ہے کہ ان کا ایک سٹیج ہے، ایک مقام ہے اللہ کے نزدیک، تو میں اس مقام کو یوز کرتے ہوئے ان کا وسیلہ لوں گا. تو اس کو یہ بتانا، شارٹ کٹ جو جواب سکھایا گیا ہے اس کتاب میں، کہ اس کو بتانا کہ قرآن کی واضح آیتیں جہاں اللہ نے روکا ہے غیر اللہ کو پکارنے سے، وسیلے اختیار کرنے سے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ مجھ کو پکارو اکیلے، تم ان آیتوں کو چھوڑ کر ان متشابہ آیتوں کا جس کا معنی مجھے نہیں معلوم ہے، کہ اس آیت سے یہ تو ضرور معلوم ہو رہا ہے کہ اولیاء کا مقام ہے، لیکن اس مقام سے تم وسیلے کی جو دلیل لے رہے ہو یہ معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ تو تمہاری تعویل ہے. تو اس طریقے سے یہ بات اس کو بتانا اور کہنا کہ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں باطل کی یہ پہچان بتائی ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ واضح کلیئر آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں. ایک جواب. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر وہ یہ اعتراض پیش کرے کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام شرکیہ ہے، اور کفار مکہ کی بات کرتے ہو، مکہ کے کافروں کی، تو مکہ کے کافر بت پرست تھے جبکہ میں بت پرست نہیں ہوں. میں ولی کو پکارتا ہوں، میں نبی کو پکارتا ہوں، وسیلے نبی کے لگاتا ہوں، وہ اولیاء کے لگاتا ہوں، جبکہ جو مکہ کے کافر تھے وہ بتوں کو پکارتے تھے اور میں بتوں کو نہیں پکارتا ہوں. تو تم کیسے مجھے ان سے جوڑ رہے ہو، ان کی مثال میرے سامنے دے رہے ہو. تو اس کا بھی جواب دیا انہوں نے تفصیلی، اور بتایا کہ اس کا جواب دو اس طریقے سے کہ میرے بھائی وہ جو کام کرتے تھے تم بھی وہی کام کر رہے ہو، کام دونوں کے سیم ہے. وہ لوگ بھی وسیلہ لگاتے تھے اگرچہ بتوں کا، تم اولیاء کا وسیلہ لگا رہے ہو، اور وہ بھی ربوبیت کے قائل تھے، تم بھی ربوبیت کے قائل ہو. الوہیت ان کے پاس بھی نہیں تھی، تمہارے پاس بھی نہیں. شرک میں تم ان کے برابر ہو، کیونکہ ان کا شرک تھا کیا؟ وسیلے لگانا، جن کا انتقال ہو چکا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے بت انہوں نے بنا دیے تھے، بت بنا کر وسیلہ لگاتے تھے. تم نے بت نہیں بنایا لیکن ان کا وسیلہ لگا رہے ہو جو دنیا سے چلے گئے. ایسے ایک جواب. دوسرا جواب انہوں نے دیا بڑا پیارا جواب کہ میرے بھائی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مکہ کے کافر سارے کے سارے بت پرست نہیں تھے جیسے تم کہہ رہے ہو، بلکہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو انبیاء کو پکارتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو فرشتوں کو پکارتے تھے، یعنی ہر ٹائپ کے. جیسا کہ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی اس سے پہلے درس میں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ قیامت کے دن کو زندہ کرے گا، پوچھے گا کہ کیا اے عیسیٰ تم نے کہا ان لوگوں کو کہ مجھے چھوڑ کر تمہاری عبادت کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں اللہ، میں نے نہیں کہا، اگر میں کہتا تو تجھ کو معلوم ہوتا. تو میرے نفس کے بارے میں جانتا ہے، میں تیرے نفس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. اسی طریقے سے دوسری آیتوں میں بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ فرشتوں کو یا اولیاء اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو پکارتے ہیں، وسیلہ لگاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی قرآن کی آیتوں میں، جس سے صاف پتا چلا کہ وہ لوگ سارے مکہ کے کافر صرف بتوں کو نہیں پکارتے تھے، بت پرست نہیں تھے سارے، بلکہ ان میں وہ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں وہ لوگ تھے جو بتوں کی نہیں بلکہ اولیاء صالحین کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، جیسا کہ تم کر رہے ہو. لہذا اب تمہاری بات یہاں ختم ہو گئی. اگر وہ سارے بت پرست تھے تو تمہاری بات صحیح ہوتی. تم جو کام کر رہے ہو تمہارے جیسا کام وہ لوگ بھی کرتے تھے. جیسے تم اولیاء کو، صالحین کو سفارشی بناتے ہو وسیلے لگا کر، تو یہی کام وہ لوگ بھی کرتے تھے. کون؟ مکہ کے کافر. تو یہ جواب اس سے پہلے دیا گیا. اور اس سے یہ بھی کہنا فَقُلْ لَهُ، اے میرے بھائی اس مشرک سے جو
یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ الگ تھے میں الگ ہوں، اس سے یہ بھی کہنا عرفت ان اللہ کفر من قصد الاصنام وکفر ایضا من قصد الصالحین وقاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بھائی، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے تم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ اللہ نے ان لوگوں کو کافر کہا جنہوں نے بتوں کا قصد کیا، بتوں کا، اور اللہ نے ان کو بھی کافر قرار دیا قرآن کی آیتوں میں جن لوگوں نے صالحین کا قصد کیا۔ صالحین مطلب نیک لوگ، نیک لوگوں کو جو پکارتے تھے اللہ نے ان کو بھی کافر کہا، اور جو بتوں کو پکارتے تھے ان کو بھی اللہ نے کافر کہا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، جہاد کیا۔ جو لوگ بتوں کو پکارتے تھے ان سے بھی، اور جو لوگ بتوں کو نہیں بلکہ نیک لوگوں کو وسیلے کے طور پر یوز کرتے تھے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی لڑائی کی۔ تو یہ بات اس کو سمجھا دینا۔ فَإِن قَالَ الْكُفَّارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمْ، اب یہاں ایک دوسرا اعتراض آج کے درس میں۔ اگر وہ مشرک یہ کہے الکفار یریدون منہم، مکہ کے جو کافر تھے وہ لوگ ان کا ارادہ کرتے تھے، کن کا؟ صالحین کا، نہیں قصد کرتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ فائدہ دیں گے ہم کو، یہ لوگ نقصان سے بچائیں گے، جبکہ میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں۔ مشرک کہے، پہلے اعتراض کو سمجھیں اس کے بعد جواب بھی سمجھ، دونوں ضروری ہیں ہمارے لیے جو دروس چل رہے ہیں، اس میں اعتراض بھی سمجھنا اس کے ڈاؤٹ، کیونکہ دا سیم چیز آج آپ کو مل جائے گی۔ جیسے آگے مصنف نے بڑھایا ان کے 3 بڑے بڑے اعتراضات ہیں، اس میں سے یہ تیسرا اعتراض ہم پڑھ رہے ہیں، تیسرا ڈاؤٹ ان کا، تیسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں۔ کیا؟ مکہ کے جو کافر تھے ان کا معاملہ میرے سے الگ ہے، مجھ سے، اس لیے کہ وہ لوگ ان کا قصد کرتے تھے، کن کا؟ صالحین کا، کیا سمجھ کر کہ یہی لوگ فائدہ دیں گے ہم کو، یہی لوگ نقصان سے بچائیں گے، نیک لوگ، بزرگان دین، جبکہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ انا اشہد ان اللہ هو النافع والضار، اگر وہ کہے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی فائدہ دیتا ہے، اللہ ہی نقصان سے بچاتا ہے اور وہی تدبیر کرتا ہے، لہذا میں قصد اللہ کا کرتا ہوں، ان کا نہیں۔ ہاں، والصالحون لیس لهم من الامر شیء، اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں جن نیک لوگوں کا واسطہ لگا رہا ہوں، سفارشی بنا رہا ہوں جن کو، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ لوگ نفع دیں گے مجھے، فائدہ پہنچائیں گے، یعنی اولاد دیں گے وغیرہ، یا نقصان سے بچائیں گے مجھے، بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اور یہ صالحین ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ساری تدبیر کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ پھر کیوں قصد کر رہا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ أَقْصُدُهُمْ أَرْجُو مِنَ اللَّهِ شَفَاعَتُهُمْ، میں ان نیکوں کا قصد، یعنی ان کو اس لیے ان کا وسیلہ لگاتا ہوں تاکہ یہ لوگ قیامت کے دن سفارشی بن جائیں، میری شفاعت کریں اللہ کے پاس۔ کون؟ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ جواب وہ دے یا اعتراض پیش کرے، اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس سے پہلے کہ اعتراض الگ تھے، یہ الگ ہے اعتراض۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ یہ پیش کرے کہ کافر یہ سمجھتا تھا کہ یہ بزرگان دین نفع و نقصان کے مالک ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہے باغ دوڑ دنیا کی، جبکہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں، میرا کانسیپٹ ایسا نہیں ہے، میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں نفع و نقصان اور تدبیر وہی کرنے والا ہے۔ اب میرا جو تعلق بزرگوں سے ہے، جو وسیلے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شفاعت کریں، میری سفارش، ورنہ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہی مجھے اولاد دیں گے، یہی مجھے نقصان سے بچائیں گے، نہیں، سفارشی کے طور پر یوز کرتا ہوں ان کو کہ کل قیامت کے دن جہنم میں اللہ پھینک رہے تو یہ لوگ بچا لیں مجھے وہاں اوپر۔ کیا جواب دو ان کا جواب دو کہ میرے بھائی تم جو بات کر رہے ہو ایز اٹ از، بالکل کافر بھی یہی بولتے تھے، مکہ کے کافر بھی یہی بولتے تھے۔ اگر تم کو نہ سمجھ میں آئے تو پڑھو میرے بھائی، قرآن کی اس آیت کو پڑھو، سورہ زمر آیت نمبر 3، اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا، اولیاء کو اپنا لیا، نیک بزرگوں کو اللہ کو چھوڑا، بزرگوں کی جنہوں نے عبادت کی یا بزرگوں کو جنہوں نے اپنا لیا، ان کا یہ کہنا تھا ہم صرف یہ چاہتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری عبادتوں کو اللہ کے پاس پہنچا دیں، سفارش۔ ما نعبدهم
الا لیقربنا الی اللہ زلفا، ان کے تھرو اللہ کا تقرب حاصل ہم کرنا چاہتے کیونکہ ان کا مقام ہے اللہ کے نزدیک. ورنہ کافر یہ نہیں کہتا تھا مکہ کا کہ بزرگ کے ہاتھ میں ہے نفع دینا. نہیں، تم جیسا کہہ رہے ہو کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی نفع دیتا، اللہ ہی نقصان، اور تم کہہ رہے ہو کہ کافر یہ سمجھتا تھا مکہ کا. غلط ہے. سنو قرآن کی آیت اگر پڑھنا ہو تو اللہ قرآن کی آیتوں میں ان کی بات کو نقل کر رہا ہے. کن کی؟ مکہ کے کافروں کی بات کو، کہ مکہ کے کافر کہتے تھے کہ ان بزرگوں سے ہمارا تعلق صرف اس لیے ہے تاکہ یہ ہمارے سفارشی بنے، ان کے تھرو ہم اللہ کا تقرب، اللہ کے قریب ہم ہو جائیں. ایک اور دوسری آیت میں اور کلیئر بتایا ہے، لفظ سفارش کا آیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 18 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کے بارے میں. یہ آیت بھی اس کو پڑھو، پڑھ کر سناؤ. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کافر مکہ کا یہ کہتا تھا یہ لوگ جن کو ہم پکارتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. بس یہی، اسی لیے ہم پکار رہے ہیں. ورنہ کافر نہیں سمجھتا تھا جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ ہی نفع دے، بزرگ ہی نفع دے گا، بزرگ ہی نقصان سے بچائے گا. غلط. کیونکہ قرآن کی آیتوں میں واضح طور پر بتایا گیا کہ ان سے اگر پوچھا جائے مکہ کے کافروں سے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت کس میں ہے، کون فائدہ دیتا ہے، کون نقصان سے بچاتا ہے، کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو کافر یہ جواب دیتا اللہ اللہ اللہ. پھر کیوں پکارتا تھا کافر بزرگ کو؟ اولیاء کو کیوں پکارتا تھا؟ اولیاء سے کیوں مانگتا تھا؟ تاکہ یہ دو ریزنز بتائے گئے ان دو آیتوں میں. ایک تو سفارشی بن جائے قیامت کے دن، دوسرا یہ کہ وسیلہ، یہ اللہ تک میری عبادتوں کو پہنچائیں، ان کے تھرو، ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے میں اللہ کا تقرب، اللہ کے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. یہ ان کا ریزن تھا. تو آپ جو کہہ رہے ہو میرے بھائی، ایز اٹ از ان کے بھی جملے یہی تھے. ورنہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بزرگ فائدہ دے گا، بزرگ ہی اولاد دے گا. نہیں، ورنہ کشتی جب ڈوبتی تھی تو کیوں اللہ کو پکارتے تھے وہ لوگ؟ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے. کون؟ مشرک. کیوں؟ کیونکہ کشتی ڈوب رہی ہے، نقصان ہے یا نہیں ہے؟ نقصان. اب اس نقصان سے بزرگ نہیں بچائے گا. ان کو معلوم تھا مکہ کے کافر کو یہ کشتی ڈوبنے سے بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ. تو وہ کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. قرآن کی آیت ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی ذات کو پکارتے تھے کہ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، تو ہی کنارہ لگا سکتا ہے ہماری کشتی کو. لہذا معلوم ہوا کہ تمہارا جملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ لوگ کہتے تھے. وہ بھی یہی کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بت جو ہے فائدہ دیں گے، یہ نقصان سے بچائیں گے، یا اولیاء صالحین انبیاء ہم کو نقصان سے بچائیں گے. نہیں، چونکہ ان کا مقام ہے، ہم تو اللہ ہی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. چونکہ ان کا مقام ہے لہذا ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن ہمارے سفارشی بن جائے. یقولون، سورہ یونس آیت نمبر 18 ان کا جملہ اللہ نے نقل، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں. لہذا میرے بھائی تم وہی کہہ رہے ہو جو یہ کہہ رہے ہیں. آگے بتاتے ہیں مصنف، وَاعْلَمْ، جان لو اچھی طریقے سے میرے بھائی، ان هذه الشبہ الثلاث هي اکبر ما عندهم. یہی تین شبہات جو پچھلے درس میں، اس سے پہلے درس میں اور آج کے درس میں الگ الگ طور پر بتائے گئے ہیں آپ کے سامنے. یہ تین بڑے بڑے بگ شبہات ہیں ان کے پاس، جو ان کے پاس موجود ہے، جو ہر زمانے کا مشرک یہی چیزیں پیش کرتا ہے، وہ چاہے مکہ کے زمانے کا ہو یا آج کے ہمارے زمانے کا ہے. یہ تین بڑی بڑی چیزیں ان کے تمہارے سامنے وہ پیش کریں گے. کیا ہے وہ تین چیزیں؟ ایک تو پہلا شبہ جو پچھلے درس میں گیا کہ ہم بتوں کو، وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت اولیاء کو پکارتے ہیں. وہ لوگ بتوں کو پکارتے تھے، ہم بتوں کو نہیں پکارتے ہیں، اولیاء. ایک ان کا شبہ. اور دوسرا شبہ یہ ہے کہ ہم قصد جو ہے ان کا قصد اولیاء تھے، ہمارا قصد اللہ ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ بزرگان دین ہی ہیں، وہی فائدہ دیتے ہیں. یہ. اور تیسرا شبہ کہ ہم اننا ما عبدناہم لینفعونا یضر، ہم نے ان کو اس لیے نہیں پکارا کہ یہ فائدہ دے، ان سے کچھ فائدہ ہم کو چاہیے یا نقصان سے یہ ہم کو بچائیں گے، اس لیے ہم نے نہیں پکارا ان کو، بلکہ اس لیے پکارا کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی بن جائیں قیامت کے دن. ورنہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یا ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ اولاد دے ہم کو،
پھر کیوں پکار رہے ہو؟ پکارنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے تھرو ہم اللہ تک اپنی پکار کو پہنچا دے. کس کے؟ بزرگ کے تھرو، یا سفارشی یہ ہمارے بن جائے. یہ بڑے بڑے ان کے 3 شبہات ہیں، اور یہ تینوں شبہات کو پیش کر کے کہتے ہیں تو بات جب ایسی ہے کہ نہ ہم بتوں کو پکارتے ہیں ایک، اور نہ ہی ہمارا قصد ہمارا ارادہ ڈائریکٹ ان کے پاس ہے، بلکہ ہم اللہ ان کے تھرو اللہ تک جاتے ہیں، اصل وہ ہے. اور تیسرا یہ ہے، دوسرا کلیئر ہے نا کہ قصد ان کا نہیں کرتے ہیں، قصد اللہ کا کرتے ہیں. اور تیسرا، جبکہ کفار مکہ ان کا قصد کرتے تھے، یہ کہتے تھے دوسرے میں. اور تیسرا یہ کہ فائدہ ان سے نہیں چاہیے ہم کو، نہ نقصان سے یہ ہم کو بچائیں گے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے بابا نقصان سے بچاؤ، اے بابا اولاد دے دو مجھے، نہیں، بلکہ ان کا چونکہ مقام ہے اس لیے ان کا وسیلہ لینا، یا کہیں ان کو سفارشی بنانا. یہ 3 شبہات پیش کرتے اور کہتے ہیں لا نشرک باللہ، کہاں شرک ہم کر رہے ہیں. یہ شبہات پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہم کہاں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یہ تو شرک نہیں ہوا، شرک ان کا تھا، وہ بتوں کو پکارتے تھے، ہم بتوں کو نہیں پکار رہے ہیں. شرک کیسے ہوا؟ وہ بتوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، قصد بتوں کا تھا، نیت یہی تھی کہ بتوں کے پاس اپنے اعمال کو پیش کرے، جبکہ ہماری نیت میں اللہ ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے ذریعے پکارتے ہیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن قصد اللہ کا ہے. تو ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ ہم شرک کیسے کیا؟ اسی طریقے سے وہ لوگ فائدے کے لیے بھی فائدہ ان سے چاہتے تھے، نقصان سے بھی بچانے کے لیے انہی کو پکارتے تھے، جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فائدہ اللہ دے، اور ہم کو معلوم ہے کہ فائدہ اللہ ہی دیتا ہے، نقصان سے بھی اللہ ہی بچاتا ہے. ان کو بیچ میں اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک، اور کل قیامت کے دن میں ہمارے پاس کوئی مصیبت آ جائے تو یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے. تو ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ اس طریقے سے یہ 3 بڑے بڑے ان کے ڈاؤٹس ہیں، بڑے بڑے شبہات ہیں، بڑے بڑے اعتراضات ہیں، اور تینوں کا جواب تفصیل سے پچھلے دروس میں اور آج کے درس میں گزر چکا ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں اگر آپ نے سمجھ لیا ہے ان کے تینوں اعتراضات اور اس کا جواب تو سمجھو مسئلہ آسان ہے. یہ ان کے بڑے بڑے شبہات ہیں. اس کے علاوہ جو شبہات ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، لٹل ہے، بالکل وہ کوئی بڑے نہیں ہیں، معمولی سے ہیں. لیکن اصل بڑے یہ ہیں، ان کو سمجھنا ہے تاکہ ان کا آپ جواب دے سکیں. جب وہ پیش کرے فرسٹ اعتراض تو اس کا جواب دے دینا ہے، سیکنڈ اعتراض پیش کرے اس کا جواب دینا ہے، تھرڈ اعتراض بھی اس کا جو ہے پیش کرے ڈاؤٹ تو اس کا بھی جواب دے دیں. جب آپ یہ سمجھ گئے ہو فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ وَضَّعَ لَنَا فِي كِتَابِهِ وَفَهِمْتَهُ فَهْمًا جَيِّدًا فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَرُ مِنْهَا. بتاتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب واضح طور پر دیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے پچھلے دروس میں، جیسا ابھی آج بھی پڑھا ہے آیتوں میں، سورہ یونس کی، سورہ زمر کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا زبردست جواب کتاب میں دیا ہے، اور اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے جوابوں کو جو قرآن میں موجود ہے، تو اس کے بعد جو ان کے اعتراضات ہیں وہ بہت ہی معمولی ہیں اور بہت ہی چھوٹے ہیں، ان کا سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. جیسے فَإِن قَالَ، اگر وہ یہ کہے أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَهَذَا الْإِلْتِجَاءُ إِلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاؤُهُمْ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ. اب ایک چھوٹے اعتراضات، ٹھیک ہے. وہ اگر یہ کہے آپ سے کہ میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں، عبادت کس کی کرتا ہوں میں؟ اب اعتراض بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں، اور یہ جو نیک لوگوں کی طرف میں جو جاتا ہوں یا ان کے لیے میں جو نرم ہوتا ہوں یا ان کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں اور ان کو جو پکارتا ہوں، یہ عبادت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اعتراض ہے اس کا. پھر ایک مرتبہ وہ اگر یہ کہے آپ سے کہ عبادت میں اللہ کی کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں لوگ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں. اب یہ بزرگوں سے کیا ہے پھر تعلق آپ کا؟ یہ اس لیے ہے، یہ بزرگوں سے جو تعلق ہے ہمارا یا ان کو جو پکارنا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. لہذا میں مشرک کیسے ہوا؟ پھر عبادت اگر میں ان کی کروں تو میں مشرک ہو جاؤں. یہ اعتراض ہے اس کا. تو اس کو بتانا، فقل لہو، اس کو بتانا انت تقر ان اللہ فرض علیک اخلاص العبادہ للہ وہو حقہ علیک. اگر وہ اعتراض پہ اس سے سوال کرنا ایک، میرے بھائی کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس چیز کو فرض کیا ہے کہ تم عبادت خالص اللہ کی کرو، اور یہ اللہ کا حق ہے تم پر؟ اسے سوال کرنا، پوچھنا اسے، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اور خالص اللہ کی عبادت کرنا تم پر واجب ہے؟ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ، اگر وہ کہے ہاں میں یہ مانتا ہوں
مجھے معلوم ہے یہ کہ اللہ کا حق مجھ پر ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں. تو اس سے پوچھو فقل لہ بین لی ھذا الذی فرض علیک وہو اخلاص العبادۃ للہ وحدہ. جب وہ مان لے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ مجھ پر واجب ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کروں, تو اس کو پوچھو ذرا مجھے بتا سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہو کہ خالص عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اسے پوچھنا. وہ جب مانے کہ ہاں ہاں, وہ مانے گا, کیا بولے گا؟ نہیں مجھ پر واجب نہیں اللہ کی عبادت خالص کرنا, وہ مانے گا, لازمی ہے ماننا. تو اس سے پھر کوشچن کرنا چاہیے, اور یہ زبردست طریقہ ہے کوشچنز کا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باطل کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے سوال, وہ تم سے سوال کرے تم اس سے سوال کرو. یہ قرآن کا انداز ہے. وہ تم سے سوال کرے تو تم اس سے سوال کرو. جیسا کہ ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے اس کی, کافروں کی طرف سے ایک اعتراض تھا کہ نبی کو بشر کیوں بنایا گیا ہے, بشر کو نبی کیوں بنایا گیا ہے؟ اگر نبی بنانا ہوتا تو آسمان سے فرشتے اتارنا تھا. ایک اعتراض. تو قرآن میں اللہ نے جواب دیا, ان سے پوچھو کہ زمین میں چلنے والے بشر ہیں یا فرشتے ہیں؟ زمین پر جو چلتے ہیں, جو لوگ بستے ہیں, کون ہے وہ؟ بشر, انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ آٹومیٹکلی جواب انسان. جب انسان ہے تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان کو بھیجنا ضروری ہے. فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو سمجھانے کے لیے فرشتہ بھیجنا ہوتا. تو ایسے سوال پر سوال کرنا یہ زبردست طریقہ ہے. جیسے کہ یہاں کیا بتا رہے ہیں یہ پر کہ وہ اگر اخلاص کو مان لے کہ ہاں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے مجھ پر اور یہ اللہ کا حق ہے اور اس کا حکم مجھ کو دیا گیا ہے, تو اس سے پوچھو ذرا آپ مجھے بتائیں اخلاص اللہ کے لیے مطلب کیا ہے, اس کا خالص اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے جو آپ پر حق ہے. فَإِن كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَ وَلَا أَنْوَاعُهَا, اور اگر وہ اس کا جواب نہ دے آپ کو اخلاص, کیونکہ وہ عبادت ہی نہیں جانتا ہے, عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا دعا کرتا ہوں میں بزرگوں سے, تو دعا عبادت کہاں ہے؟ اس کا مطلب وہ نہیں جانتا عبادت کا میننگ, مفہوم. تو عبادت وہ جب نہیں جانتا ہے یا اس کی قسموں کو نہیں جانتا, عبادت کی ٹائپس کو, ٹائپس آف ورشپ نہیں جانتا ہے, تو اس کو قرآن کی آیت سے سمجھانا. فَبَيِّنْهَا لَهُ بِقَوْلِكَ, تو عبادت کو اور عبادت کی قسموں کو قرآن سے سمجھانا اور کہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے, یہ حکم دیا ہے, 55 آیت ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. اے لوگو تم اپنے رب کو گریہ و زاری سے اور چپکے سے پکارو, انہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تضرع, عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارو, دعا کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو, کس شکل میں؟ ڈرتے ہوئے, عاجزی اور انکساری کے ساتھ, تضرع جس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. فَإِذَا عَالَمْتَهُ بِهَذَا, جب تم اس کو یہ سمجھا دو گے کہ اللہ نے یہاں یہ کہا ہے کہ دعا عبادت ہے, تم اللہ کو پکارو عاجزی اور انکساری کے ساتھ, تو اس سے پوچھنا هل علمت هذا عبادة للہ, اب سمجھ میں آیا کہ یہ عبادت ہے اللہ کی پکارنا. تم نے کہا نا, وہ اعتراض یاد ہے آپ کو, اعتراض میں اس نے کیا کہا, میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں. اب ان کی طرف جو توجہ میں یا توجہ جو متوجہ ہو رہا ہوں بزرگان دین کی طرف, یا ان کو جو پکارتا ہوں, ان سے جو مانگتا ہوں, یہ عبادت نہیں ہے. اس نے اعتراض میں ہے یہ, وہ اعتراض کرے کہ ان کو پکارنا عبادت نہیں ہے, عبادت اللہ کی میں کر رہا ہوں, اس کا مطلب اس کو معلوم ہی نہیں ہے عبادت کیا. اور ان کی طرف متوجہ ہونا, مشکل میں پریشانیوں میں ان کی طرف رخ کرنا, یہ عبادت نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے. تو اس کو اس قرآن کی آیت سے سمجھانا کہ میرے بھائی سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اپنے رب کو پکارو عاجزی اور انکساری کے ساتھ, مطلب یہ عبادت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس کو سمجھا دینا کہ میرے بھائی کیا اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ پکارنا, عاجزی اختیار کرنا اللہ کے لیے یہ عبادت ہے. فلا بد ان یقولنا, تو یقیناً وہ کہے گا, ضروری ہے اس کو یہ کہنا کہ ہاں کہ یہ عبادت ہے اللہ کو پکارنا, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا مجھ کو پکارو, تو اس کا مطلب اللہ کو پکارنا ضروری ہے, اللہ سے مانگنا, تو یہ عبادت ہے. تو اس سے یہ بھی کہنا ہے کہ وہ دعاء مخ العبادہ. اور اس طریقے سے حدیث صحیح نہیں ہے, مخ کا لفظ جو آیا ہے یہاں پر, الدعاء هو العبادہ, صحیح حدیث ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ہی عبادت ہے. اس نے کہا نا میں تو پکارتا ہوں, ان کو پکارنا عبادت کا ہے, عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوں میں, مطلب وہ سمجھتا ہے نماز پڑھنا,
اور یہ ہے ایسے لوگ، یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ پکارنے کو یا مشکل میں ان کے ذریعے جا کر مانگنا یہ سب عبادت نہیں سمجھتے. عبادت کا مطلب روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، یا اور کیا قرآن پڑھنا یا طواف کرنا، اس کو بعض چیزوں کو اس کو عبادت نہیں سمجھتے. اس کا مطلب ان کو معلوم ہی نہیں ہے واٹ از دا میننگ آف عبادہ، اور ٹائپس آف عبادہ نہیں معلوم ہے ان کو، اسی لیے اس قسم کے ڈاؤٹس پیش کرتے. تو ان کو سمجھانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ پکارنا تو اصل عبادت ہے. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ مانگا نہیں جاتا ہے. نماز پوری کیا ہے؟ دعا ہے. نماز میں مانگا جاتا ہے، تو مانگنا عبادت ہے اصل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، مانگنا تو اصل عبادت ہے. فقل لہ، اور اس سے یہ بھی کہنا، یعنی جب اس کو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا دیں آپ کہ مانگنا عبادت ہے، پکارنا مانگنا عبادت ہے، جب اس کو یہ سمجھا دیں تو اس سے یہ بھی کہیں کہ اذا اقررت انها عبادہ ودعوت اللہ لیلا ونہارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا او غيره هل اشركت في عبادة الله غيره. جب اس کو دعا پکارنا مانگنا عبادت ہے سمجھا دیا. اب ایک دوسرا سوال اس کے پاس رکھو، میرے بھائی جب تم مان گئے ہو کہ پکارنا مانگنا عبادت ہے اور تم اللہ سے مانگتے ہو صبح شام اور اللہ سے دعائیں کرتے ہو، اور کنڈیشن کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے بھی اور امید کرتے ہوئے بھی. ڈر یہ ہے کہ کہیں ہماری دعا رد نہ ہو جائے، کہ اللہ قبول نہ کرے، یہ بھی ڈر ہے، اور امید بھی کرنا کہ اللہ دعا قبول کرے، کیونکہ عبادت میں دو کنڈیشن صحیح. ثم دعوتا، تو اللہ کو پکارنے کے بعد پھر تم کسی ضرورت میں نبی کو پکارتے ہو یا کسی ولی کو پکارتے ہو کسی ضرورت میں. صبح شام اللہ کو پکار رہے ہو، نماز میں اللہ کو پکار رہے ہو، عام دو نماز کے بعد فرض کے بعد دعائیں کر رہے ہو، اللہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کر رہے ہو. لیکن اگر کسی مسئلے میں یا کسی اپنی حاجت کو نبی کے سامنے رکھو، کسی یا ولی کے سامنے رکھو، تو آپ مجھے بتاؤ کیا آپ نے اللہ کی عبادت میں شریک کیا نبی کو ولی کو یا نہیں؟ پہلے اس کو سمجھائے دعا عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں سٹیجز سمجھانے کے، کیونکہ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے نا پکارنے کو عبادت. تو قرآن اور حدیث سے اس کو بتایا کہ بھائی مانگنا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے. وہ مان لے گا کیونکہ قرآن سے پیش کریں گے آپ بات. مانگنا عبادت ہے. مانگنے کے بعد جب وہ مان لے اس بات کو، ایکسپٹ کر لے کہ ٹھیک ہے میں مان گیا کہ مانگنا عبادت ہے، تو اس کو سمجھانا آپ قبل اس کے کہ وہ اور اعتراضات کرے. اس کو سمجھانا جب مانگنا عبادت ہے اور ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں صبح شام، تو ہم اگر کوئی معاملہ کسی مسئلے میں جیسے اولاد چاہیے، گاڑی چاہیے یا بیماری سے، اللہ کو چھوڑ کر کسی ولی کو، کسی غیر اللہ کو ہم پکاریں، تو کیا اللہ کی عبادت میں ہم نے شرک نہیں کیا؟ ملایا نہیں اس ولی کو؟ فلا بد ان یقول نعم، تو ضروری ہے وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو شرک ہوا، کیونکہ عبادت میں ملا دیا نا. پہلے تو عبادت نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اس کو، عبادت سمجھ میں آ گئی. اب اس عبادت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے، یعنی اپنی حاجت، اپنا کوئی مسئلہ کسی اور کے سامنے پیش کرنا، ان سے مانگنا مدد یا دعا کرنا ان سے، یہ شرک ہوگا. وہ ضرور مانے گا اس بات کو. تو اس سے کہنا فقل لہ، اس سے کہنا اذا علمت بقول اللہ تعالی فصل لربک وانحر واطعت اللہ ونحرت لہ هل هذا عبادہ فلا بد ان یقول نعم. اب ایک کے بعد ایک سمجھاتے جانا اس کو، ٹائپس آف عبادت سمجھا رہے. ایک تو یہ سمجھا دی دعا، جب وہ مان لے کہ ہاں میں سمجھ گیا یہ شرک ہوگا، اس طریقے سے ولی کو پکارنا، بزرگ کو پکارنا کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی اپنے مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کی خاطر پکارنا یہ شرک ہوگا. تو اس کو بتانا قرآن کی سورہ کوثر کی جو دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اس کو بھی سمجھ لو کہ فصل لربک وانحر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اللہ کے واسطے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. وَأَطَاعَتَ اللَّهَ وَنَحَرْتَ لَهُ، اور اس آیت کو پڑھ کر اے میرے بھائی تم نے اللہ کی فرما برداری کی اور جانور کو اسی کے نام پر ذبح کیا. هل هذا عبادہ اولا؟ اب پوچھنا اس سے، تم نے اس آیت کو پڑھا جس میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ نماز اللہ کے واسطے پڑھو اور قربانی بھی اللہ کے لیے، جانور کس کے لیے ذبح کرو؟ اللہ کے لیے. تو تم نے اس آیت پر عمل کیا اور اللہ کے لیے نماز پڑھی اور جانور کو اللہ کے لیے ذبح کیا، تو تم نے عبادت کی یا نہیں کی اللہ کی؟ وہ کہے گا ہاں. جب میں اس آیت پر عمل کر کے اپنے جانور کو اللہ کے لیے ذبح کروں تو یہ عبادت ہے، تو میں نے اللہ کی عبادت کی. وہ ضرور کہے گا. تو اس سے کہنا اگر یہی قربانی، یہی جانور تم کسی مخلوق کے لیے کرو، اسی چیز کو جو ذبح کرنا ہے
جس کا حکم اللہ نے دیا ہے تم نے اللہ کے لیے کیا ہے. اب اللہ کے لیے نہیں, فار ایگزامپل شرک سمجھانے کے لیے اس کو تم کیا کرنا, اپنے بکرے کو کسی نبی کے لیے یا کسی جن کے لیے یا کسی ولی اللہ کے نام پر ذبح کرو. کیا تم نے اس عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا یا نہیں کیا؟ جیسے دعا میں کیا تھا. وہ کہے گا یقیناً ہاں, وہ کہے گا یقیناً ہاں. فقل له ايضا, تو اب اس سے کہنا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد ان يقول نعم. اس سے کہنا, جب یہ دو مثالیں دے دی دعا کی اور قربانی کی, سمجھا ہے قرآن و حدیث سے, سمجھ میں آ رہی بات, تو اس سے کہنا میرے بھائی قرآن جن کے بارے میں اترا, جن کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ مشرک ہیں, کیا وہ مشرکین فرشتوں کی اور نیک لوگوں کی اور لات منات عزا کی عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو وہ کہے گا ہاں کرتے تھے. فقل له, تو ان سے پوچھنا وهل كانت عبادتهم اياهم الا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك. تو میرے بھائی جب وہ کہے کہ ہاں وہ لوگ جو ہے ان کی عبادت کرتے تھے, نیک لوگوں کی اور لات کی, فرشتوں کی, بزرگان دین کی, وہ لوگ عبادت کرتے تھے. کون؟ مشرکین, جن کے بارے میں قرآن اتری, قرآن نے بتایا ان کے بارے میں کہ یہ لوگ مشرک ہیں لوگ. تو اس سے یہ پوچھنا کہ میرے بھائی کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی عبادت تھی کیا؟ وہ لوگ دعا کرتے تھے, وہ لوگ ان کے لیے قربانی دیتے تھے, وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے, یہی تو تھی ان کی عبادت. وہ لوگ مانگتے تھے ان سے اور وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کے لیے قربانی دیتے تھے. وَإِلَّا فَهُمْ مُقِرُّونَ أَنَّهُمْ عَبِيدُهُ وَتَحْتَ, یہی تو ان کی عبادت تھی. اور اگر یہ عبادت تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ لوگ اس کو مانتے تھے کہ وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ماتحت ہیں, اللہ ہی کی وہ عبادت کر رہے ہیں, یعنی اس کے ساتھ, یعنی دعا اور دبا وغیرہ جو ٹائپس آف عبادت ہے یہ وہ لوگ شرک کرتے تھے اس میں اللہ کے ساتھ. کون؟ مشرکین مکہ. اور یہ کہتے ہوئے ان کا قول یہ تھا, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے ہم بندے ہیں اور اسی کے ماتحت ہیں اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہے فائدہ دے, جس کو چاہے نقصان سے بچاؤ. ولیکن دعوهم واتجوا الیہم للجاء والشفاء وهو ظاہر جدا. بل اب جب وہ مانتے تھے اس کے باوجود یہ دعا میں, التجا میں, قربانی میں شرک کرتے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس لیے کیا تاکہ یہ بزرگوں کا مقام اللہ کے نزدیک ہے, لہٰذا اپنے جانوروں کو ان کے پاس قربانی کرو, ان کے پاس ذبح کرو یا ان کی طرف متوجہ ہو یا ان سے مانگو تاکہ یہ ہماری مانگ اوپر پہنچا دیں, یا سفارش کے لیے یہ لوگ کرتے تھے یہ کام. اور یہ بات بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں تم کو آ جائے گی. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ یہاں درس کو روکنا ہے کیونکہ آگے شفاعت کا مسئلہ ہو رہا ہے, آگے ایک دوسرا اعتراض وہ کر رہا ہے اور دوسری چیز اس کو سمجھانا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے پیارے انداز سے انہوں نے سمجھایا ہے. کیا سمجھایا ہے کہ مشرک, اگر ایک اعتراض کا جواب ہوا ہے پورا, آج اعتراض کیا ہے بتائیں کوئی, تاکہ مجھے بھی اطمینان ہو کہ مسئلہ سمجھ میں آیا. اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے, نہیں شروع کا ذہن میں رکھنا, پکارنا صحیح ہے. وہ یہ کہتا ہے, اگر یہ کہے یا یہ کہتا ہے کہ میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں, عبادت کس کی کر رہا ہوں میں؟ اصل کیا ہے معلوم ہے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی شرک کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت ہے نا بھائی, پوری دنیا مانتی ہے نا, اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا یہ شرک. تو میں کہاں کر رہا ہوں غیر کی عبادت؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں عبادت کسی کر رہا ہوں میں؟ اللہ کی. ہاں یہ پھر یہ قبر والوں کا قصہ, ان سے پکارتا ہوں میں, وسیلے کے لیے ان کو پکارتا ہوں اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میں, التجا ان سے کرتا ہوں تاکہ یہ سفارشی ہو جائے میرے. یہ تو اس کا جواب کیا دیا گیا ہے ابھی ہم نے پڑھا تفصیل سے. اس کو سمجھانا عبادت کیا ہے اس کو, کیونکہ اس کو وہ نہیں سمجھ رہا ہے, مانگنے کو عبادت نہیں سمجھ رہا ہے, اس کو بتانا تفصیل کے ساتھ. پہلی چیز تو اخلاص سمجھانا, سوالات اس کو کرنا. اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات کرنا واجب ہے؟ واجب. وہ کہے گا ہاں واجب ہے. اس کو پوچھنا اخلاص کا مطلب بتاؤ مجھے آپ, وہ بتا دے تو بولنا. جب وہ اگر بتا دے کہ اخلاص کے, وہ نہیں بتایا کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا مطلب وہ خود نہیں کر رہا ہے نا, وہ کیسے بتائے گا آپ کو؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا جو توحید ہے. اگر وہ یہی کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کا مطلب, وہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا نہیں. عبادت اور عبادت کی ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے کرنا, اس میں کسی کو نہیں ملانا, یہ ہے اخلاص. تو اس کو اخلاص سمجھانا, اخلاص کس کو کہتے ہیں, اور اس کو یہ کہنا کہ مکہ کے کافر بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں, اور اس کو یہ بتانا کہ مانگنا عبادت ہے.
قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھانا کہ پکارنا مدد کے لیے یا کسی حاجت میں کسی کو پکارنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اب وہ سمجھ لے گا ہاں یہ عبادت ہے، تو اس کو پھر سمجھانا کہ اب تم دیکھو کہ تم اللہ کو پکارتے ہو، اب کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی غوث سے، عبد القادر کسی سے بھی مانگو، کسی اور کو پکارو صرف ایک مسئلے میں، باقی نماز وغیرہ صبح شام اللہ کو پکارو، لیکن کسی ایک ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کو پکارو، تو کیا تم نے مانگنے میں شرک کیا یا نہیں کیا؟ کیا، لازمی کہے گا وہ، تو اس کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اسی طریقے سے ایک مثال دینا قربانی کی، کہ قرآن کی آیت میں تم نے پڑھا، تم کو یاد ہے سورہ کوثر سب کو یاد ہے، فصلی لربک وانحر، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز بھی پڑھو، قربانی بھی اللہ کی دو. اب تم اللہ کے حکم پر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو، اللہ کے لیے قربانی کرتے ہو، تم نے اللہ کی عبادت کی یا نہیں کی نا؟ اللہ نے کہا قربانی دو تو تم بکرا لاتے ہو، اللہ کے نام پر قربانی دیتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو تم نے اللہ کی عبادت کی یا نہیں کی؟ اچھا یہی بکرے کو کسی جن کے نام پر کرو، تو کسی جن کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، تو تم نے شرک کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہے گا ہاں کیا. تو اب مجھے بتاؤ جو مکہ کے مشرک تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یہی تو کرتے تھے. کیا وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بت کی، یہ لات منات کی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ بزرگان دین کی، اولیاء کی، فرشتوں کی، ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کہتے تھے وہ لوگ؟ نہیں، وہ لوگ کہتے تھے عبادت ہم کسی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. لیکن ان کو کیوں پکار رہے ہو؟ پھر ان کے نام پر جانور کیوں ذبح کر رہے ہو؟ وسیلے کے لیے، واسطے کے لیے، ان کا مقام ہے یہ، تاکہ ہماری عبادت کو اللہ تک پہنچا دیں. سیم چیز تم بھی کر رہے ہو. تو یہ جب وہ لوگ وہ کام کریں اور اللہ نے ان کو مشرک کہا تو تم کون سے موحد ہو گئے؟ جب وہ شرک تھا تو تمہارا عمل شرک نہیں ہوگا؟ یقیناً شرک ہوگا. یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. برادران اسلام، سمجھنا آپ کا کام ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے. نہ سمجھے تو دو تین مرتبہ بھی سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے میری ذمہ داری ادا کرنے کی، اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ ہم کو عطا فرما دے، کیونکہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے یا بندی سے بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ دین سمجھائے، کیونکہ اصل دین سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. دین سمجھنا بہت بڑی بات ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب بیٹھنے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کو اچھی طریقے سے عمل کریں اور اس کو یاد رکھیں، اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچا دیں. آمین.